اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ مفتی جاوید اقبال صاحب تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے چند سوالات کریں گے جن کا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا اعتراض سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیز سامعین و ناظرین، یہ اعتراض بیکار اعتراض ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے۔ تو اب میرا یہ سوال ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھایا ہے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا معین الدین۔ تو اب کلمے پہ اگر غور کریں تو اس کلمے میں لکھا ہوا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو آپ کا نام تو کلمے کے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کا نام ہوتا، آپ یوں کلمہ پڑھاتے لا الہ الا اللہ معین الدین رسول اللہ، تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ کلمہ معین الدین نے اپنے نام کا پڑھوایا ہے، آپ کا نام ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو چشتی لفظ درمیان میں ذکر کیا گیا ہے، یہ چشتی جو ہے ایک علاقہ تھا چشت، اور اس چشت علاقے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے چشتی کہلاتے ہیں۔ تو اس میں آ گیا عموم، تو لہٰذا ایک بندے کا جو ہے ایک بندے کو تعین کر کے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہی ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ چشتی میں عموم ہے۔ ہر جتنے بھی لوگ چشت شہر میں رہتے ہیں وہ سارے چشتی کہلاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے پاکستان کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی کہلاتے ہیں، اب چکوال کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں وہ چکوالی کہلاتے ہیں۔ تو اسی طرح چشتی جو ہے اس میں عموم ہے، اس میں تو سارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چشتی کے اندر شامل ہیں۔ تو کیا ان سب نے اپنے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا تھا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری جانب سے اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے یہ پورا کلمہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ جو ہے وہ عربی شریف عربی میں ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عربی میں ہے، اور یہ درمیان میں چشتی لفظ آیا ہے، یہ چشتی لفظ چے سے شروع ہوا ہے، اور یہ جو چے ہے یہ عربی کے اندر ہوتی ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اب عربی کلمے میں ایک غیر عربی کلمہ داخل ہوا تو اب یہ پورا کلمہ نہ بنا۔ جب یہ پورا کلمہ نہ بنا تو پھر یہ پورا کلمہ کہہ کر خواجہ صاحب کی طرف منسوب کرنا یہ عبث ہے، یہ بیکار بات ہے۔ تو اس لیے کہ اب اس میں یہ ہم نے تعین کرنا ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ واقعی کلمہ ہے یا واقعی کلمہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب، یہ چشتی تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آگے جو رسول اللہ ہے وہ تو عربی کا کلمہ ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا سوال اچھا ہے، لیکن جو چشتی ہے اس چشتی کے ساتھ جو آگے رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یہ رسول لغوی طور پر ذکر کیا گیا ہے، یہ شرعی طور پر وہ رسول مراد نہیں ہے کہ جو رسول صاحب شریعت ہوتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ اب غیر رسول کو اس کے اوپر رسول کا لفظ کیسے بولا جا سکتا ہے؟ اس پر میں ایک دلیل قرآن مجید کی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 12واں پارہ ہے اور
آیت نمبر جو ہے وہ 50 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب آپ کو یہ سارا مسئلہ اس آیت سے بخوبی سمجھ میں آ جائے گا، اس آیت کریمہ سے. یہ سورہ یوسف ہے اور پارہ نمبر 12 ہے، آیت نمبر 50 ہے. وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. اب دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا اب میں ترجمہ بولتا ہوں. اب بادشاہ نے جو اپنا ایک قاصد تھا، وہ قاصد جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا. اس قاصد کو جو ہے وہ رسول کہا گیا ہے، رسول. اب دیکھیے رسول، ایک غیر نبی کو رسول کہا گیا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید کے اندر. دیکھیے، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ. تو جب اس کے پاس ایلچی آیا تو قرآن نے اس کو کہا فلما جاءہ الرسول. اب اس ایلچی کو، اس قاصد کو جو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا، اس کو قرآن مجید میں رسول کہا گیا ہے. اب دیکھیے، ایک بندہ جو نبی نہیں ہے اس کے اوپر رسول کا لفظ بولا گیا، تو اب یہ لغوی طور پر بولا گیا ہے. وہ رسول مراد نہیں کہ جو صاحب شریعت ہوتا ہے. اب دیکھیے پھر اس کے بعد جو ہے اگلا سوال بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ. اب بادشاہ جو ہے اس کو قرآن مجید میں رب کہا گیا. ایک تو رسول ہے نا، جب چشتی رسول اللہ پر اعتراض ہوا کہ یہ تو گستاخی ہے، دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو رسول ڈکلیئر کیا. تو میں اب پوچھتا ہوں کہ بادشاہ کو رب کہا جا رہا ہے، بادشاہ کو رب کہا جا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قاصد کو پھر جو کہا ہے، فرمایا قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ. کہا آپ نے رب کے پاس پلٹ جا، رب کے پاس لوٹ جا. اب بادشاہ کو رب کہا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بندے کو اگر رب کہا جائے تو کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ لیکن یہاں گستاخی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک اس معنی میں ہے کہ جس طرح رب بندوں کو پالتا ہے، اسی طرح بادشاہ بھی ایک اپنی عوام کو، اپنی رعایا کو پالتا ہے. اس وجہ سے اس طور پر رب انہیں بھی مجازی طور پر کہا جاتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے کما ربیانی صغیرا، کہ یہ جو تمہارے ماں باپ ہیں یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں، ان کو بھی رب کہا گیا. تو اب رسول کا لفظ ایک اور جگہ پر بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ مریم ہے اور پارہ نمبر 16 ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ 20 ہے. قال انما انا رسول ربک. حضرت جبریل امین جو ہے ان کے بارے میں آیا ہے، کہا بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. اب یہاں پر جب آپ آئے تھے تو آپ نے اپنے لیے رسول کا لفظ بولا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کون سا یہ رسول ہے؟ اگر یہی رسول ہے تو پھر ان کی شریعت کون سی ہے؟ ان کی شریعت پھر کون سی ہے جو ان پر جو نازل ہوئی تھی؟ یہ کون سی صاحب شریعت ہے؟ تو معلوم ہوا جو صاحب شریعت نہ ہو، ایک عام بندے پر لغوی طور پر رسول کا لفظ بولا جا سکتا ہے. اب جیسے ایک بادشاہ کو قرآن مجید کے اندر رب کہا گیا، تو اب یہ گستاخی نہیں ہوئی، اب یہ گستاخی نہیں بنی. تو پہلے وہی بات آ گئی کہ میں نے بتایا کہ جو پہلا کلمہ تھا وہ پورا کلمہ نہیں ہے. اگر اس کے اندر غیر عربی لفظ نہ ہوتا، اگر خواجہ معین الدین کا اپنا نام ہوتا تو پھر یہ گستاخی بنتی، پھر یہ نسبت خواجہ صاحب کی طرف ہوتی، خواجہ صاحب کی طرف یہ نسبت ہو جاتی. لیکن اب نسبت آپ کی طرف کرنا، جو بھی گستاخی کی، توہین کی نسبت خواجہ صاحب کی طرف کرے گا، وہ اس کی اپنی طرف وہ گستاخی اور توہین لوٹ آئے گی. اب وہ اس میں اب جو یہ جو رسول ہے
اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہو سکتا ہے رسول سے مراد کوئی اور رسول ہو. اس پر میں ایک قرآن پاک کی اپنا حدیث پاک ہے ترمذی شریف کی وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے یہ بات بالکل بخوبی واضح ہو جائے گی. یہ آپ کو سکرین پہ نظر بھی آئے گی کہ یہ ابواب تفسیر ہے, جامع ترمذی جلد نمبر 2 ہے. اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں قال ولو لبست فی السجن ما لبس یوسف ثم جاءنی الرسول عجبت ثم قرأ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں قید میں ہوتا, اتنا عرصہ ٹھہرا ہوا ہوتا جتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے, تو پھر میرے پاس ثم جاءنی الرسول, پھر میرے پاس رسول آتا, یعنی کہ وہی قاصد آتا. یہاں قاصد ترجمہ سب نے کیا ہے, قاصد آتا اس رسول کا, کہ قاصد آتا تو عجب تو سرکار فرماتے میں اس کے ساتھ چلا جاتا. پھر سرکار نے وہی آیت پڑھی جو اپنا سورہ یوسف کے اندر ہے فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی. اب آپ یہ بتائیے کہ یہاں پر بھی جو ہے قاصد کو رسول کہا گیا. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ گستاخی ہے؟ اب یہ گستاخی نہیں ہے, اب یہ توحید نہیں ہے. اب اس پر میں ایک اور بات پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بات جو ہے وہ بڑی واضح بات ہے. دیکھیے, جب بھی کوئی بزرگ اس طرح کے جملے بولتا ہے تو وہ ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے, اور اس خاص کیفیت میں وہ کیسے ہوتا ہے میں پہلے قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہوں اور پھر آپ کو اس کا تجزیہ بتلاتا ہوں. اور یہ فیض الباری شریف ہے. فیض الباری میں جو ہے انور شاہ کشمیری جو ان کا علمی سکہ جو ہے ہر بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے. اب دیکھیے پہلے قرآن پاک کی آیت سن لیں, سورۃ القصص آیت نمبر 30. فلما آتاها نودی من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. کہا پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے دہنے کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ, ایک درخت سے ندا کی گئی اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار. اب یہاں پر دیکھیے, اب درخت کے اندر سے آواز آئی کہ میں رب ہوں. اب یہ درخت صفات الہی کا ایک مظہر بن گیا. تو انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ ایک درخت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, وہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن سکتا ہے, اللہ اپنی صفات کی تجلی جو ہے درخت کے اوپر ڈالتا ہے تو درخت کے اندر سے کلام کرنے لگ جاتا ہے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو امتی ہے, سرکار کی امت کا جو ولی ہے, فرمایا کہ کیا اس کی حیثیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت سے بھی کم ہے؟ کیا درخت پر تو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال کے اس کے اندر سے کلام کرتا ہے, تو پھر جو ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی پر تجلی نہیں ڈال کر کلام کر سکتا؟ کہا جس طرح درخت صفات الہی کا مظہر بن سکتا ہے, فرمایا اسی طرح بندہ مومن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جو ہے مظہر بن سکتا ہے. اور اس کے اندر سے جب آواز آتی ہے, جیسے ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں سبحانی, وہ کہتے ہیں کہ سبحانی اعظم ما شانی, اس طرح کے الفاظ وہ بزرگ بولتے ہیں. تو یہ اب رب کے بارے میں ہے, تو اب رب جب ان کے اندر تجلی ڈالتا ہے تو پھر اس طرح کے یہ الفاظ ان سے سرزد ہوتے ہیں, وہ خود اپنی ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں. اب اگر میں اس جملے کو کھولوں جو خواجہ صاحب نے کہے تھے, اب خواجہ صاحب نے جو جملے کہے تھے, اب گستاخی اس پر نہیں بنے گی. کیوں؟ اس واسطے کہ خواجہ صاحب کے الفاظ رجوع اسی کے اندر موجود ہیں. اب خواجہ صاحب کی رجوع الفاظ اس کے اندر موجود ہے. اب دیکھیے اس کے اندر الفاظ جو ہیں وہ آپ نے آگے چل کے یوں فرمایا کہ میں نے جو تجھے کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھ, صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا.
یہ تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ادنا سا غلام رسول ہوں۔ یہ آپ کا رجوع موجود ہے۔ اگر آپ اس کو ضد ہے ہی ہے کہ یہ اب گستاخی ہے، تو پھر خواجہ صاحب نے اس کو اسی آگے جو چل کر آپ کا رجوع موجود ہے۔ اب آپ جو ہے اس پر ذرا غور کریں کہ ایک حدیث پاک بھی ہے بخاری شریف کی۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کیا رب کان بنتا ہے؟ اب یہاں پر ماننا پڑے گا کہ رب کی صفات جو ہے رب اپنی تجلی بندے پہ کرتا ہے، تو جب تجلی فرماتا ہے تو بندے سے اس طرح کے معاملات سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر تجلی نہیں فرماتا تو پھر اس حدیث کا رد لازم آئے گا، پھر قرآن پاک کی آیتوں کا رد لازم آئے گا، پھر اس طرح کے سارے معاملات جو ہے ہم کو تسلیم کرنے پڑیں گے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑا متدلل جواب دیا ہے، لیکن ایک سوال اور بھی بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اشرف علی تھانوی کے نام کا کلمہ پڑھایا گیا تو اس پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لگا دیا اور اس کی تعویل وہاں تو نہیں کی گئی۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ بریلوی نہیں تھا۔ سوال تو بظاہر بڑا جاندار محسوس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں اس کو دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے۔ جس وقت وہ بندہ اشرف علی تھانوی کے سامنے وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا تو اس میں اشرف علی تھانوی کا نام لے رہا تھا، تو اس جو خواجہ صاحب کی طرف کلمہ منسوب ہے اس میں خواجہ صاحب کا نام نہیں ہے، اس میں چشتی ہے۔ میں بار بار بتا چکا ہوں چشتی ہے، اور چشتی میں عموم ہے۔ چشتی خواجہ صاحب کو بھی کہا جا سکتا ہے، چشتی چشت کے سارے لوگوں کو کہا جا سکتا ہے، جس طرح پاکستان کے سارے لوگوں کو پاکستانی کہا جاتا ہے، تو اس میں عموم ہے، تو اس میں تعین نہیں ہے۔ اس میں تعین اس لیے خواجہ صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میرے نام کا کلمہ پڑھو۔ آپ خواجہ صاحب نے جو عبارت پڑھی تھی، خواجہ صاحب نے تو یہ کہا تھا، آپ نے فرمایا اس بندے کو کہ تو کس طرح کلمہ پڑھتا ہے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا تھا، تو اس میں اشرف علی کا نام ہے کلمے کے اندر، اور اس میں آپ کا نام نہیں ہے، اس لیے یہاں تعویل ہو سکتی ہے، وہاں تعویل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔